2018 پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم سال ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جمہوری حکومتوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا اور ایک اور الیکشن کی طرف ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے ہماری پوری قوم کا۔ اگر ہماری قوم چاہتی ہے کہ پاکستان خوشحال پاکستان بن جائے، کرپشن فری پاکستان بن جائے، ایک اسلامی حکومت اور اسلامی پاکستان بن جائے اور طبقاتی اور معاشی استحصال سے پاک ایک پاکستان بن جائے، تو اپنے ووٹ کے ذریعے دیانتدار قیادت کا انتخاب کر لے۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ اور پارٹیاں جو تبدیلی کی بات اور تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہی پرانے لوگ ان میں اب جمع ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ماضی کی حکومتیں بدنام ہو گئی ہیں اور ماضی کے بڑے بڑے سیاسی جماعتیں بدنام ہو گئی ہیں۔ اب وہی سارے ایک سے دوسرے جگہ اور دوسرے سے تیسرے جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ آج کا کھیل نہیں ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے اس ملک میں کرپٹ طبقہ ہمیشہ الیکشن میں مفادات کے لیے، اپنے ذاتی خاندانی مفادات کے لیے پارٹیوں کو چھوڑ کر دوسرے پارٹیوں میں پناہ لیتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بالکل ایک یتیم خانے کی طور پر ان سب مہاجرین کو قبول بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو وہی عہدے اور مناصب دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسٹیٹس کو تو برقرار رہ سکتا ہے، نظام بد تو برقرار رہ سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ تبدیلی کے لیے ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے، اور یہی دیانتدار قیادت انشاءاللہ تعالی متحدہ مجلس عمل پاکستان کے عوام کو دے گی۔ دینی جماعتوں کا یہ اتحاد یہ فرد کے متبادل نہیں، یہ اس نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام کا علمبردار ہے، نظام مصطفیٰ کا علمبردار ہے متحدہ مجلس عمل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں موقع دیا تو ہم ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کا سوچ رکھتے ہیں۔ ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ اس میں وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا، اور وی آئی پی ہماری عدالتوں میں مظلوم ہوگا، ہمارے تعلیمی اداروں میں طالب علم ہوگا، اور ہمارے ہسپتال میں بیمار ہوگا۔ ہم موجودہ سیاسی کلچر کو بالکل تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ترجیحات میں تعلیم شامل ہے اور صحت شامل ہے، اور جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت ریاست اور حکومت اور آئین دے رہا ہے، اسی طرح تعلیم کو بھی اور صحت کو بھی ہم بنیادی انسانی حقوق میں شامل کریں گے، اور ہم ایک ویلفیئر پاکستان کے ضمن میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ اور یہاں سود سے پاک معاشی نظام ہم لائیں گے، جس کے نتیجے میں غربت ختم ہوگی، اور جس کے نتیجے میں یہاں جو تنگ دستی ہے، فقر ہے، اور کچھ لوگ نانی شبینہ کا محتاج رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے کتے موجودہ نظام میں جو مکن کھاتے ہیں، یہ نظام تبدیل ہوگا۔ ہم مساوات محمدی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو جو حق دیا ہے اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن سے زیادہ کسی چیز میں مساوات اور انصاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مفت تعلیم دینا، علاج کی تمام تر سہولیات دینا، ہر بے گھر انسان کو گھر دینا، اور 70 سال کی بوڑھے مرد اور خواتین کو بڑھاپا الاؤنس دینا، اور روزگار ملنے تک نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دینا، یہ متحدہ مجلس عمل کے منشور کا حصہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی جو قوانین ہے اس کو اور مضبوط بنائیں گے، اور ایک عادلانہ منصفانہ نظام اس ملک میں لا رہیں گے۔ میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں
کہ اگر شفاف الیکشن ہو گیا اس ملک میں تو اس ملک میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی اور متحدہ مجلس عمل کی حکومت قائم ہوگی۔ الیکشن کمیشن سے میں بجا طور پر پوری قوم کی طرف سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ الیکشن کمیشن پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں اور ہر الیکشن کے بعد لوگ پھر دھاندلی کے بارے میں شور اور واویلا کرتے ہیں۔ اب وہ وقت یہ ہے کہ ایک دھاندلی کے لیے تمام دراڑے، سوراخے، دروازے بند کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے اور ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کا انتظام الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو ملک میں بدامنی ہے، ملک میں جو بے روزگاری ہے، ملک میں جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور ملک میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے، یہ گزشتہ حکومتوں کا ایک تحفہ ہے۔ لیکن اب حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ملک میں ایک انقلاب آ جائے اور انقلاب کا راستہ بندوق نہیں ہے، وہ انقلاب کا راستہ ووٹ کا صحیح استعمال ہے۔ اس لیے عوام کے ہاتھوں میں ان کی تقدیر ہے اور اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کے ذریعے انشاءاللہ تعالی وہ اپنی تقدیر کو تبدیل